بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو محرم میں کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، اور جو کچھ باتیں مشہور ہیں ہم آج ان کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے یا کچھ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر مہندی لگانا یا جو ہے نیا کپڑا پہننا، نیا لباس پہننا، نیا جوڑا پہننا یا نکاح کرنا یا مچھلی کھانا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہوتی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا ذہن ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اور آپ کے خاندان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی شہادت کی وجہ سے کوئی ایک مہینہ یا کوئی ہفتہ یا کوئی سال ہم اس کو غم کا قرار دے کر بیٹھ جائیں، تاریخ اسلامی میں ہمارے پاس کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس دن کے اندر کوئی شہادت نہ ہوئی ہو۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی دن دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو ان کا واقعہ ہوا یکم محرم کو۔ پھر آگے پچھلے مہینے میں چلے جائیں، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے اور چلتے جائیں تو ہمارے پاس کوئی ایک دن بھی نہیں بچے گا کہ جس دن کو ہم کہیں کہ آج یہ غم کا دن نہیں ہے بلکہ آج خوشی کا دن ہے۔ تو ہم کسی ایک دن کو یا ایک واقعے کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے بیان فرمائے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی ہی تکریم والا حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کی، تو یاد رکھیں کہ وہ واقعہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، ہمیں سننا بھی چاہیے، اور اس واقعے سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قربانی دین کی خاطر کیوں دی۔ دیکھیں کہ وہ تو حالت جنگ کے اندر ہیں، جو ہے میدان کے اندر ہیں، پھر بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، اپنے سجدے کو قضا نہیں کیا، اپنے سجدے کو نہیں چھوڑا، اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنے سے گریز نہیں کیا، آخری وقت میں بھی اپنی نماز کو ادا کیا ہے۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ ہم حالت امن میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد کیا تھا، دین کی خاطر کیوں قربانی دی، ان کا مقصد کیا تھا۔ اور آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کا واقعہ سنتے ہیں اور واقعہ سے لے کے صرف ہم کہتے ہیں جی غم کا مہینہ ہے، یہ افسوس کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم کچھ نہیں کریں گے، بلکہ یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر گوشت کھانا، مچھلی کھانا، نکاح کرنا، مہندی لگانا، نیا جوڑا پہنا، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں وہ قیامت کی صبح تک حلال ہی رہیں گی، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، بیان کیا ہے، تو وہ حرام ہی رہیں گی۔ ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آئے اس کو ہم حلال قرار دے دیں، اور جو ہمارے دل میں آئے جو ہماری مرضی کرے اس کو ہم حرام قرار دے دیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں پہلے سے بتا دی ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں، جو حرام ہیں۔ تو ایسی جو بھی چیزیں ہمارے اندر مشہور ہیں، ایسی کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے۔ نکاح بھی کر سکتے ہیں، جو ہے نیا جوڑا بھی پہن سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، ایسا چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ چیزیں مشہور ہیں کہ کچھ لوگوں کا ذہن اس کو قرار دے دیں، یا کچھ لوگوں کے اندر ان کو مشہور قرار دے دیں کہ یہ چیزیں مشہور ہو چکی ہیں، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ایسی چیزیں کو منع نہیں کیے گیا۔ ہاں، شریعت کے اندر جن چیزوں کو سے منع کیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سینہ کو بھی کرے، اپنے گریبان کو چاک کرے،
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کہ اپنے سینے کو جو ہے، اپنے گریبان کو جو ہے چاک نہیں کرنا، سینہ کوبی نہیں کرنی، زنجیر زنی نہیں کرنی۔ جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے تو ہم باز نہیں آتے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جن چیزوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ مہینہ تو بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے اس مہینے کی آپ کو حرمت اور فضیلت کا پتہ چلے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے نفلی روزوں میں سے سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی کہ رمضان کے روزے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ نفلی روزوں میں سے فضیلت والے روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عاشورے کا دن کا روزہ تو یہ ایک پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہوتا ہے یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر تو ہماری عبادت زیادہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلیں، ہم ارادہ کریں کہ یہ ایک نیا سال شروع ہوا ہے، اسلامی سال ہے، تو اس مہینے سے، اس سال سے ہم اپنی عبادت شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور یہ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا اس مقصد کو سمجھیں، آخری وقت میں بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، تو ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ آج سے ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم کو ہم پورا کریں گے۔ اور جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی تو ایسی کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، جو حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو حکم ہے اسی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔